Students, Assalamu alaikum. We continue with our topic sunrise. आज इसका तीसरा पार्ट है. तो पहले पार्ट में हमने सनराइज पोएम का जो राइटर या पोइट है पद्मा सचदेव, उनके बारे में पढ़ा. हमने ये भी पढ़ा कि सनराइज पोएम डोगरी में बुनियादी तौर पर लिखी गई थी बाय पद्मा सचदेव एंड इट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय डॉक्टर करण सिंह. तो अब हम दूसरे पार्ट से हम इस पोएम की एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं. कल हमने इसके पहले 2 स्टेंजा पढ़े थे और मैंने ये बताया आपको कि ये पोएम जो है इसमें असल में 21 लाइनें हैं, जिस कंपोज्ड ऑफ 21 लाइनर्स एंड ईच स्टेंजा इज अ 5 लाइनर्स एक्सेप्ट द थर्ड स्टेंजा जो हमें अभी पढ़ना है. इसमें 6 लाइनें हैं. तो बाकी सारी स्टेंजा, पहला स्टेंजा, फर्स्ट स्टेंजा, सेकंड स्टेंजा एंड फोर्थ स्टेंजा each comprises of 5 liners and third stanza is composed of 6 liners. So in all there are 21 liners. तो हमने कल पढ़ा पहले 2 स्टेंजास में कि सूरज बादलों के पीछे छुपा हुआ है, बारिश हो रही है, हर एक चीज़ पर बारिश के कतरे दिखाई दे रहे हैं और मायूसी फैली हुई है क्योंकि सूरज बाहर नहीं आ रहा है. तो हमने ये भी पढ़ा कि फिर सूरज को दूसरे स्टेंजा में हमने पढ़ा कि सूरज को फिर मौका मिल जाता है और वो बादलों के पीछे से बाहर आ जाता है, आहिस्ता से बाहर आ जाता है, एक ऐसे स्कूल के लड़के की तरह जिसको स्कूल आने में देर हो जाती है और वो जल्दी से क्लास में दाखिल होकर पिछली बेंच पर या आखिरी कतार में बैठ जाता है और इस तरह से कमरे में क्लासरूम में दाखिल होता है कि उसका जो टीचर है उसको उसके पर कोई नज़र न पड़े. तो इतना हमने कल पढ़ा. अब हमें थर्ड स्टेंजा है. तो थर्ड स्टेंजा इट सेज स्लोली द पेल सन began to turn yellow and with that its light scattered in all directions. Seeing the light, the schoolmaster asked her, "Where have you been all this while? Was your slate not clean, or did you not get enough to eat? Is this the time for the sun to rise?" तो इसमें दूसरी लाइन में एक वर्ड है scattered. Scattered means spread, फैल जाना. तो हम देखते हैं कि इन लाइनों में हमने दूसरे स्टेंजा में देखा कि जो पोइट है पद्मा सचदेव, she compares the sun to the school boy and the sky to the school master. तो ये कंपैरिजन यहाँ भी है. तो जो ये पॉइंट है ये हमें बता रहा है कि जो ये सूरज था, चूँकि इसके ऊपर बादलों की एक परत छाई हुई थी, यानी इसकी रोशनी पूरी तरह ज़मीन पर नहीं आ रही थी, मध्यम सी रोशनी आ रही थी, पेल मध्यम रोशनी. तो उसने वो तशबीह दी है कैटरैक्ट से, जो आँखों की एक बीमारी है जिसमें आँखों पर वो धुंधलाहट छा जाती है और इंसान को साफ नहीं दिखाई देता है, कैटरैक्ट जिसको कहते हैं. तो उसी तरह जो ये सूरज है इसकी रोशनी बहुत कम है, मध्यम है, लेकिन अब ये बादलों से पूरी तरह निकलने की कोशिश में और वो अब ये इसकी रोशनी अब थोड़ी इसमें चमक आ रही है. इसमें अब चमक आ रही है क्योंकि अब ये बादलों के पीछे से निकल जाता है और ये अब ज़्यादा तेज़, इसके ज़्यादा खूबसूरती से चमकने लगता है, यानी इसकी रोशनी में अब इजाफा हो रहा है. तो इसकी जो ये तेज़ रोशनी है अब ये हर तरफ फैलना शुरू हो जाती है और अब ये सूरज अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा है क्योंकि अब इसमें थोड़ी गर्मी भी है, थोड़ी शिद्दत भी है. तो हर एक को महसूस हो रहा है कि अब पूरी तरह धूप निकल आई है. तो हमें ये शायर या पोइट बताता है कि जो स्कूल बॉय है, स्कूल बॉय यानी जो सन है, ये अपने आप को किस तरह जाहिर करता है, किस तरह नमूदार करता है अपने क्लास के पिछले हिस्से में. यानी जो क्लास के पिछले हिस्से में जो जब ये देर से निकलता है, देर से स्कूल आता है, तो क्लास के पिछले हिस्से में ये बैठ जाता है. तो अपने आप को अपनी चमक से ये पूरी दुनिया को दिखा देता है कि मैं निकल आया हूँ. इसी तरह जो ये स्कूल का ये बच्चा है जो देर से स्कूल आता है, जो देर से तालीम की तरफ राग़िब हो जाता है,
یہ اپنی موجودگی کا احساس اس اسکول ماسٹر کو بھی دیتا ہے، کیونکہ اب یہ زیادہ چمکنے لگتا ہے اور یہ زیادہ صاف دکھائی دیتا ہے، اب یہ اس کا رنگ بھی شوخ ہو گیا ہے، تیز ہو گیا ہے۔ اور جو اسکول ماسٹر ہے یہ جلدی سے اس کو کچھ سوال پوچھتا ہے، مثلا یہ اس کو پوچھتا ہے where have you been all this while؟ آپ اتنی دیر سے کہاں تھے؟ آپ اتنی دیر، آپ سکول اتنی دیر سے کیوں آئے ہو؟ آپ نے اتنی دیر کیوں لگائی سکول آنے میں؟ اور تمسخرن یا تنزن یہ اس بچے سے پوچھتا ہے، یعنی آفتاب سے، سورج سے پوچھتا ہے whether he was delayed due to work not timely done، کیا اس کی دیری کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنا ہوم ورک وقت پر نہیں کیا؟ یعنی ہوم ورک کے لیے یعنی اس نے ورڈ استعمال کیا ہے was your slate not clear، کیا آپ کا سلیٹ صاف نہیں ہوا تھا؟ یعنی آپ نے اپنا اسکول کا کام جو ہوم ورک دیا جاتا ہے اسکول میں، کیا آپ کو نہیں کیا تھا؟ یعنی آپ نے اپنا اسکول کا کام نہیں کیا تھا، اسی وجہ سے آپ کو دیر ہوئی ہے، یعنی آپ کو وہی کام سویرے یاد آ گیا، اسکول جاتے وقت وہ یاد آ گیا کہ اب مجھے اسکول کا کام بھی کرنا تھا، ہوم ورک بھی کرنی تھی، تو وہی کرتے کرتے آپ کو اب دیر ہو گئی۔ یا ایسا ہے کہ آپ کو بریک فاسٹ پر اچھی طرح غذا، اچھی طرح خوراک، اچھی طرح کھانے کو نہیں دیا گیا تھا، یعنی آپ کو اچھی طرح کھلایا نہیں گیا تھا گھر پر کہ آپ کو دیر ہو گئی، آپ کھانے کے بغیر سکول آ گئے۔ Is this the time for the sun؟ کیا یہ وقت مناسب وقت ہے کہ آپ سکول آپ اتنی دیر سے سکول آئے ہو؟ کیا یہ وقت ہے سکول آنے کا؟ کیا سورج کے چڑھنے کا یہ مناسب وقت ہے؟ تو یہ کچھ سوال ہے جو یہ سکول ماسٹر یا آسمان جو ہے یہ سکول بائے یعنی سورج سے پوچھتا ہے۔ تو ہم اس کی ایکسپلینیشن دیں گے۔ The poet says that the pale sun emerged from behind the cloud and it began to shine more brightly. And as its bright golden light began to spread around, it made its presence felt. The poet shows how the schoolboy, that is the sun, revealed or exposed his own presence at the back of the class to the schoolmaster by shining more brightly and vividly. Immediately, the schoolmaster asked the schoolboy, that is the sun, and the schoolmaster is the sky, why he turned up late for class. He sarcastically asked the sun whether he was delayed or he came late due to work not timely done, that is, not cleaning his slate in time, or because he was not served enough at breakfast. یہ تیسرا سٹنزا تھا۔ اب اس کا چوتھا اور آخری سٹنزا، اور اپنے تیسرے سٹنزا میں دیکھا کہ اس میں 6 لائنیں تھیں۔ اب چوتھا سٹنزا it also comprises of 5 lines. تو کیا ہے؟ By now the sun was shining in all its splendor. It answered proudly. What is the point of getting annoyed? There is no set time for the sun to rise. Whenever it rises, that is sunrise. تو اس میں کچھ ورڈس ہیں۔ تو پہلی لائن میں ورڈ ہے سپلینڈر۔ سپلینڈر مینس بریلینس، گلوری، گریٹ لائٹ، لسٹر، گریٹ بیوٹی which attracts admiration and attention۔ پھر ایک اور ورڈ ہے annoyed، تیسری لائن میں اس کے annoyed means angry، offended۔ تو چوتھی لائن میں ورڈ ہے set means fixed۔ تو اب ان لائنوں کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ پوری طرح اب سورج بادلوں کے پیچھے سے نکل آتا ہے، پوری طرح بادلوں کے پیچھے سے نکل آتا ہے، تو اب یہ پوری طرح اپنی اصل چمک میں، اپنی عظمت میں، اپنی شان و شوکت سے اب یہ چمک رہا ہے۔ یعنی اس کی جو روشنی ہے، تیز روشنی ہے، وہ چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے، یعنی اپنی پوری شان و شوکت اور عظمت کے ساتھ
اب سورج چمک رہا ہے کیونکہ اب یہ بادل ان کے پیچھے سے نکل آیا ہے. اور جو کمزور لڑکا تھا اسکول بوائے جو چپکے سے کلاس کے پچھلے لائن میں کسی قطار میں بیٹھا ہوا تھا, سہما ہوا تھا, وہ اب تبدیل ہو جاتا ہے. اسکول بوائے سن, اسکول بوائے یا جو سورج ہے, اب یہ تبدیل ہو جاتا ہے ایک مغرور اور اطمینان بخش جوان لڑکے میں. ایک ایسے لڑکے میں یہ تبدیل ہو جاتا ہے جو مغرور بھی ہے اور پورے اعتماد بھی ہے, کانفیڈنٹ بھی ہے, پورے اعتماد بھی ہے, جس کے اندر بہت سارا اعتماد ہے, بہت ساری صلاحیت اب اس کے اندر بھری ہوئی ہے. اب وہ اپنے اسکول ماسٹر کا یعنی اپنے استاد کی ان باتوں پر کوئی دھیان نہیں دے رہا ہے کہ جب وہ اس کی بے عزتی کر رہا ہے, اس کی انسلٹ کر رہا ہے, اس کو سکولڈ کر رہا ہے, ریویو کر رہا ہے, ہیوملیٹ کر رہا ہے, یا اس کے جو طنز بھرے سوالات ہیں اب وہ ان کی پرواہ نہیں کر رہا ہے, کیونکہ اب وہ تبدیل ہو گیا ہے ایک ایسے بچے میں, ایک ایسے جوان میں جو اب مغرور بھی ہے اور پر اعتماد بھی ہے. اب وہ بہادری سے یہ سورج, یہ سکول لڑکا یا سورج سکول ماسٹر سے یعنی آسمان سے پوچھ رہا ہے کہ اس کو اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے, وہ اتنا غصے میں اتنا ناراضگی کیوں دکھا رہا ہے, اور اس کو یاد دلا رہا ہے کہ دنیا میں صرف وہ ایک ہے. یہ سورج اس کو یاد دلا رہا ہے کہ دنیا میں صرف وہ ایک ہے جو یہ بتائے, جو یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ سورج کو کب چڑھنا ہے, سورج کو کب چڑھنا, یعنی میں ہی وہ اکیلا چیز ہوں, اکیلا شخص ہوں. یہ سکول بوائے بتا رہا ہے کہ میں وہ اکیلا انسان ہوں جو یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ مجھے کب چمکنا ہے, کس وقت باہر نکلنا ہے. یعنی جہاں پر میں کھڑا ہوں وہیں سے لائن شروع ہو جاتی ہے. یعنی یہ اس سکول ماسٹر کو یہ سمجھانے کی, یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے, بتا رہا ہے, فخر سے بتا رہا ہے, مغرور انداز میں بتا رہا ہے, گھمنڈ میں بتا رہا ہے کہ یہ سورج ہی اکیلا وہ چیز ہے جو یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ سورج کو یا مجھے کب باہر نکلنا ہے, اور جس وقت میں باہر نکلوں گا وہی وقت سورج کے چڑھنے کا ہوتا ہے, یعنی وہی وقت سن رائز کا ہوتا ہے. تو now we will explain it in English. Having fully emerged from behind the clouds, the sun, the schoolboy, the sun was now shining in all its brilliance and glory. The timid schoolboy is transferred, means the sun, transferred into proud and confident young boy, no longer submissively listening to his schoolmaster's scolding, बेइज्जती, and sarcastic queries, जो तनज़ भरी उसके सवाल हैं. Boldly, the son asks the schoolmaster why he is so annoyed, angry, offended. He reminds him that the only one who can determine when the sun should rise is the sun himself. تو اس طرح یہ چاروں سٹینزاز جو پوئم میں ہیں, 21 لائنیں, 21 لائنز جو پوئم ہے, comprising divided into 4 stanzas, 5 lines, 6 lines and 5 lines complete ہو جاتی ہیں. I hope کہ آپ کو یہ اچھی طرح سمجھ آئی ہوگی. Thank you.